وَإِلَى ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور معجزے کا مطالبہ بھی خود انہوں نے کیا ہے۔ وہ مطالبہ کیا کیا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ان صفات کی، اس کا اتنا قد ہو، یہ رنگ ہو، ان صفات کی اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو، اور وہ نکلتے ساتھ بچہ جنے۔ ان کو کیا پتا تھا، یہ اونٹنی تو ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک عبرت بنا کے بھیجی گئی ہے، ایک امتحان ہے، بلکہ اس اونٹنی کے قتل پہ تو اللہ کی ناراضگی آنی ہے۔ تو سب نے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے رب پر ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ دل سے ایمان لائے اور اندر ان کے اناد بھرا ہوا تھا۔ کچھ نے مان لی، کچھ نے بعد میں جا کے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی ڈھونگ ہے، یہ تو کوئی ڈھونگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تیری بات مانیں گے نہیں۔ میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب تمہاری لیے جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ بھی اسی زمانے میں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، اور سام کے بیٹے ارم، اور ارم کے بیٹے ثمود۔ وَإِلَى ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا، وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس قوم نے بھی ان کا انکار کیا، اس قوم نے بھی انکار کیا، اور صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے چلے گئے، اپنی پوری محنت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہ قوم تبوک کے ساتھ حجر کے مقام پر یہ قوم آباد تھی۔ یہ عرب قبیلہ تھا، اور یہ قوم سمود صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی، اور قوم نے انکار پہ انکار کرنا شروع کیا۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تعمیر کے فن کے ماہر تھے۔ یہ قوم عاد سے عبرت لیتے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے رہنے کی جگہ کو پہاڑوں کے اندر تراش کے اپنے محلات بنائے تھے۔ مدائن صالح، اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر جاتے ہوئے جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے صحابہ کو تیزی سے گزرنے کا کہا، اور ان کے گھروں کے اندر جانے سے روکا۔ اس قافلے میں بعض لوگوں نے یہاں سے پانی بھر لیا، اور وہ پانی آگے جا کے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں اس سے کھانا بنایا، آٹا گوندا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آٹے کو ضائع کروایا، گروا دیا، اور اس کھانے کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے روک دیا، اور فرمایا جس جگہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو روکو اور تیزی سے وہاں سے گزرو۔ اور تیزی سے وہاں، ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں سے روتے ہوئے گزرے ہیں کہ اس بستی پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور معجزے کا مطالبہ بھی خود انہوں نے کیا ہے۔ وہ مطالبہ کیا کیا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ان صفات کی، اس کا اتنا قد ہو، یہ رنگ ہو، ان صفات کی اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو، اور وہ نکلتے ساتھ بچہ جنے۔
تو صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ ان باتوں کو چھوڑ دو، تم اللہ کی مانو، تم معجزہ اللہ سے مانگ رہے ہو، اگر وہ اللہ نے معجزہ دکھا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے ہمیں معجزہ دکھا دیا اور یہ سب کچھ ہماری بات اسی طرح سے پوری ہو گئی اور تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے مانگا کہ اللہ میری قوم معجزہ مانگتی ہے، میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو ان کی بات کو مان لے، ہو سکتا ہے یہ تجھ پر ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے یہ میری بات کو مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تیری بات مانیں گے نہیں، لیکن چلو تیرے کہنے پر انہوں نے عہد و پیمان لیے۔ اگر یہاں سے اسی طرح سے اونٹنی نکلی اور اس نے نکلتے ہی بچہ جنا اور وہ اونٹنی اسی طرح ساری کی ساری صفات اس کے اندر پائی جائیں، تو پھر سب نے یک زبان ہو کے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ جب کفر اور عناد اندر بھر چکا ہوتا ہے تو پھر معجزے بھی، پھر کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام اس پہاڑی کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں ہے انہوں نے 2 نفل پڑھنا شروع کیے اور اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ یہاں سے اونٹنی نکال دے۔ وہ پہاڑی پھٹی، وہ پہاڑ پھٹا اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے اونٹنی نکلی جس کے اندر وہ تمام صفات موجود تھیں جو صفات انہوں نے ڈیمانڈ کی تھیں، جن صفات کا اس قوم نے مطالبہ کیا تھا۔ اور نکلتے ہی اس نے، وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا۔ تو سب نے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے رب پر ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ دل سے ایمان لائے اور اندر ان کے عناد بھرا ہوا تھا۔ کچھ نے مان لی، کچھ نے بعد میں جا کے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی ڈھونگ ہے، یہ تو کوئی ڈھونگی ہے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ اونٹنی جو جہاں سے کھائے گی کوئی اس کو روکے گا نہیں، وہ اونٹنی جہاں سے پانی پیے گی اس کو کوئی روکے گا نہیں۔ تو سب نے اس اونٹنی اس کے لیے کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نام ناقۃ اللہ بتایا ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی، وہ جہاں سے پیے گی اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جب کنویں کے پانی پینے جاتی تھی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور باقی ان کے لیے بچتا نہیں تھا، اور جب وہ چراگاہ میں چرتی تھی تو وہ ان کے چراگاہ خالی کر دیتی تھی۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس طرح ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن کنویں سے تم پانی پیو گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم اس پانی میں سے حصہ نہیں لوگے کیونکہ وہ اونٹنی کا پیٹ بھرے گا، اور جس دن تم پیو گے اس دن اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو یہ ترتیب بن گئی، جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن وہ نہیں بھرتے تھے پانی، اور جس دن وہ پانی بھرتے تھے اس دن اونٹنی نہیں پیتی تھی۔ یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کچھ فتنہ گر لوگ، کچھ فتنہ پھیلانے والے لوگ، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی وہ رات کو کنویں میں سے سارا پانی نکال لیا کرتے تھے اور صبح اونٹنی کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، اور پھر اونٹنی اس سارے قبیلے کو، دودھ اس اونٹنی کا اس سارے قبیلے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح تو یہ اونٹنی ہمیں ختم کر دے گی، ہمارا سب کچھ کھا جائے گی۔ تو وہ ساری قوم نے مل کے کیا فیصلہ کیا کہ چھوڑو اس بات کو، اس اونٹنی کو ہی قتل کر دو۔ اس اونٹنی کے قتل کے در پہ ہوئے، اور پھر فتنہ پھیلانے کے لیے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا نام صدوق تھا۔ اس نے کہا میں اپنے آپ بہت خوبصورت تھی، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے ایک شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا جس شخص کا نام مصدع تھا، اور پھر ایک اور عورت تھی عنیزہ اس کا نام تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا کہ جو اونٹنی کو قتل کرنے میں پہل کرے گا میری 4 بیٹیوں میں سے جس سے چاہے گا وہ شادی کرے گا۔ قیدار بن سالف کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو قتل کروں گا تاکہ میں اپنی مرضی سے تیری بچیوں میں سے کسی سے شادی کر سکوں۔ یہ 2 اکٹھے ہوئے، اور پھر انہوں نے باقی قوم کانو 9 راہتن، پھر 9 لوگ اور ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور یہ باقی
سرداران اکٹھے ہوئے اور گھات لگا کر بیٹھے اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ اونٹنی تو ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک عبرت بنا کے بھیجی گئی ہے، ایک امتحان ہے، بلکہ اس اونٹنی کے قتل پہ تو اللہ کی ناراضگی آنی ہے۔ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ چھیڑنا۔ اس اونٹنی کو، وہ اونٹنی جب پانی پی کے واپس آ رہی تھی تو یہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا وار تیر سے مصدع نے کیا، جو اونٹنی کی گردن کے آر پار ہوا، جس سے وہ زخمی ہو گئی، اور پھر قیدار بن سالف نے حملہ کیا، اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی بلکنے لگی اور گر گئی زمین کے اوپر۔ اس کا بچہ بھاگا واپس پہاڑی کی طرف، اور وہ بھی زور زور سے بلکا، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی آواز میں وہ اللہ کو پکار رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ میرا کیا قصور تھا اور میری ماں کا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا اور میری ماں کا کیا قصور تھا، ما فعل بأمی، میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اور وہ پہاڑی پھٹی اور اونٹنی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹنی کو اس پہاڑی میں اللہ نے اس بچے کو اس پہاڑی کے اندر چھپا لیا، اور اللہ نے اس طرح اس بچے کو محفوظ کیا۔ اور جو اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، اس پر پھر باقی ساری قوم نے وار کیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ تو میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب تمہاری لیے جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔